اللہ رب العالمین نے اس انسان کو دنیا میں جو بھیجنے کا قرآن میں مقصد بتایا ہے وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ علام کی عبادت ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کے اختیارات میں، اس کے معاملات میں کسی کو شریک کرنا اللہ رب العالمین نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی، اور نہ ہی دنیا میں اس لیے اس بندے انسان کو دنیا میں بھیجا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ یہ دنیا جائے امتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، تکلیف اور پریشانیوں والی جگہ ہے، جس پر انسان کے مختلف اوقات میں اس پر مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، مختلف ادوار میں مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی ہر قسم میں، ہر معاملات میں، ہر امور میں، کسی نہ کسی معاملے میں وہ مسائل کا شکار ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ پھر یہاں بھی ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، انسان کے دو طبقات، دو گروہ ملتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہمیں اس معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو مصیبت میں، پریشانی میں، مصائب میں، مسائل میں گرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھتے ہیں، اس دنیا میں رہ کر صرف اور صرف رب کی عبادت میں اپنے اوقات کو صرف کرتے ہیں۔ وہ اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہماری یہ مختصر سی زندگی رب کی عبادت میں، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے احکامات کے مطابق ہم اپنی اس زندگی کو بسر کر لیں۔ وہ دنیا میں رہ کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اس دنیا کے کھیل تماشے میں مبتلا نہیں ہوتے، اپنے آپ کو رب کو راضی کرنے کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں کیا فرمایا؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهِوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا محض کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بندہ اللہ رب العالمین کا پیتا گردہ، اللہ رب العالمین کی نعمتیں استعمال کرنے والا، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے والا، اس دنیا میں اگر صرف کھیل تماشے ہی کرتا رہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع کرتا چلا جائے، تو اللہ رب العالمین کو بھی ایسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے بندے کو اختیار بھی دے دیا، راستے بھی دکھا دیے، یہ راستہ ہے، وقت ضائع کرو گے،
دنیا کے کھیل تماشوں میں پڑے رہو گے، یہ راستہ سیدھا جہنم کی طرف جائے گا۔ اگر دنیا میں رہ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، اپنے اوقات کو رب کی رضامندی کے لیے استعمال کرتے رہو گے، تو رب فرماتا ہے یہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی اور ناکامی دونوں راستے ہموار کر کے دکھا دیے، دونوں چیزیں بالکل واضح ہیں۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جسے جہنم سے نکال دیا گیا، جسے آگ سے آزاد کر دیا گیا، جسے ہولناک وادیوں سے باہر نکال دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، اسے عیش و عشرت دے دی گئی، اسے آسانیوں میں، اسے آسائشوں میں، اسے پوری کی پوری مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے آسان کر دی گئی۔ فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ اب ہم نے کامیابی کا معیار اپنے لیے کس چیز کو چنا ہے؟ ہم میں سے مراد مسلمان معاشرہ، پورے مسلمان معاشرے پر نظر دوڑایا جائے، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے گھر بار کو دیکھ لیں، دوست احباب کو دیکھ لیں، باہر معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے حلقہ احباب کو دیکھ لیں، ہمارا سارا کا سارا بشمول ہمارا معاشرہ کامیابی کے معیار کو، کامیابی کو جانتی اور پہچانتی ہی نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، سختیوں سے دور کرتا ہے، ہولناکیوں سے، جو دردناک عذاب دینے والی جگہ ہے، اللہ وہاں سے دور کرتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ایمان ہے۔ ایمان۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایمان سے ناواقفیت رکھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ایمان کیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جب یہ بات آتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہمارے مسلمانوں کے ملکوں کے صدر بھی کیا سمجھتے ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں، لفظ مسلمان سے۔ وزیر اعظم بھی اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے۔ ہر شخص کے ذہن میں جیسے یہ بات آتی ہے اسلام، وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے، لیکن ایمان سمجھتا تو ہے لیکن ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کس بلا کا نام ہے، پتہ نہیں ہے۔ ہم تھوڑی سی ایک نظر دوڑائیں اپنے اوپر، معاملات کے اوپر، گھر بار کے اوپر، حلقہ احباب کے اوپر، کنبہ قبیلے کے اوپر، اس پورے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں۔ اگر میں ایمان والا ہوں تو میرے معاملات ایمان والے ہیں۔ اگر میں ایمان والا ہوں تو ایمان کے بارے میں کیا